السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام کے بعد صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان، بہاؤالدین شداد اور چند ایک اور مشیروں سے دن کی رپورٹ لے رہا تھا۔ سارے شہر میں شہریوں کے بھیس میں مخبر اور جاسوس پھیلا دیے گئے تھے، جنہوں نے لوگوں کی رائے معلوم کر لی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ کہیں سے بھی اسے ایسی اطلاع نہیں ملی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ علی بن سفیان کے بعض آدمیوں نے 2-3 جگہوں پر یہ بھی کہا کہ جامع مسجد کے خطیب نے آج خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا تھا، یہ اس نے بہت برا کیا ہے۔ اس پر کچھ آدمی اس طرح حیران ہوئے جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ خطبے میں خلیفہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں۔ ان میں سے 4-5 نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خلیفہ خدا یا پیغمبر تو نہیں۔ ان اطلاعات سے سلطان ایوبی کو اطمینان ہو گیا کہ عوام کے جس رد عمل سے اسے ڈرایا گیا تھا اس کا کہیں بھی اظہار نہیں ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت سلطان نور الدین زنگی کے نام پیغام لکھا، جس میں اسے اطلاع دی کہ اس نے جمعے کے خطبے میں سے خلیفہ کا نام نکلوا دیا ہے۔ عوام کی طرف سے اچھے رد عمل کا اظہار ہوا ہے، لہٰذا آپ بھی مرکزی خلافت کو خطبے سے خارج کر دیں۔ اس لب لباب کا طویل پیغام لکھ کر اس نے حکم دیا کہ قاصد کو علی صبح روانہ کر دیا جائے، جو یہ پیغام نور الدین زنگی کو دے کر واپس آ جائے۔ اس کے بعد اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ خلیفہ کے محل میں جاسوسوں کو چوکنا کر دیا جائے، وہاں کوئی بھی مشکوک حرکت ہو تو فوراً اطلاع دیں۔ رجب کو سلطان ایوبی جانتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رجب خلیفہ کا منہ چڑھا نائب سالار ہے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، رجب کے ساتھ ایک آدمی سائے کی طرح لگا رہنا چاہیے۔ اس رات خلیفہ کی محفل عیش و طرب میں رجب نہیں تھا، وہ سلطان ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے چلا گیا تھا۔ اسے حسن بن صبا کے حشیشین سے ملنا تھا۔ خلیفہ روزمرہ کی طرح باہر کی دنیا سے بے خبر اور ارارہ کے طلسماتی حسن اور ناز و ادا میں گم تھا۔ اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ خطبے میں سے اس کا نام حذف ہو چکا ہے۔ وہ خوش تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام ہونے والا ہے۔ ارارہ نے اسے جلدی سلانے اور بے ہوش کرنے کے لیے زیادہ شراب پلا دی اور شراب میں خواب آور سفوف بھی ملا دیا۔ اس بوڑھے سے جلدی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ یہی نسخہ استعمال کیا کرتی تھی۔ اسے سلا کر اور قندیلیں بجھا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف جا رہی تھی جس میں رجب رات کو چوری چھپے اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کواڑوں کے پیچھے سے کسی نے اس پر کمبل پھینکا۔ اس کی آواز بھی نہ نکلنے پائی تھی کہ اس کے منہ پر جہاں پہلے ہی کمبل لپٹ گیا تھا ایک اور کپڑا باندھ دیا گیا۔ اسے کسی نے کندھوں پر ڈال لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ یہ 2 آدمی تھے۔ وہ محل کی بھول بھلائیوں اور چور راستوں سے واقف معلوم ہوتے تھے۔ وہ اندھیری سیڑھیوں پر چڑھ گئے۔ اوپر سے انہوں نے رسا باندھ کر نیچے لٹکایا۔ لڑکی کو کندھوں پر ڈالے ہوئے وہ آدمی رسے سے نیچے اتر گیا۔ اس کے پیچھے دوسرا اترا اور دونوں اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کچھ دور 4 گھوڑے کھڑے تھے اور ان کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں آتے دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک نے کندھے پر کچھ اٹھا رکھا ہے۔ وہ گھوڑوں کو آگے لے گئے۔ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ایک سوار نے لڑکی کو اپنے آگے ڈال لیا۔ ان میں سے کسی نے کہا، گھوڑوں کو ابھی دوڑانا نہیں، ٹاپو سارے شہر کو جگا دیں گے۔ گھوڑے آہستہ آہستہ چلتے گئے اور شہر سے نکل گئے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے، یہ امیر مصر کے سوا ایسی جرت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے سوا اور ہو ہی کون سکتا ہے۔ قصر خلافت میں یہی شور و غوغا بپا تھا کہ ارارہ کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کرایا ہے۔ رجب واپس آ گیا تھا۔ محل کے کونے کونے کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ محافظ دستہ کمانداروں کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔
خود کماندار بھی سپاہیوں کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک لڑکی کا اغوا معمولی واردات نہیں تھی، اور لڑکی بھی ایسی جسے خلیفہ حرم کا ہیرا سمجھتا تھا۔ محل کے پچھواڑے ایک رسہ لٹک رہا تھا، زمین پر پاؤں کے نشان تھے جو تھوڑی دور جا کر گھوڑوں کے نشانات میں ختم ہو گئے تھے۔ ان سے یہ ثبوت مل گیا تھا کہ لڑکی کو رسے سے اتارا گیا ہے۔ اس شک کا اظہار بھی کیا گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے۔ خلیفہ نے اس شک کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ارارہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ رجب نے العزت سے کہا، قصر خلافت میں ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کے کانوں میں یہ الفاظ رجب نہیں ڈالے تھے۔ اسے جو ہی ارارہ کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی، اس نے سارے محل میں گھوم پھر کر ہر کسی سے لڑکی کے متعلق پوچھا، اور ہر کسی سے کہا تھا یہ سلطان ایوبی کا کام ہے۔ قصر صدارت کے اعلیٰ حاکم سے ادنیٰ ملازم تک انہی الفاظ کو دہرائے چلے جا رہے تھے، اور جب یہ الفاظ خلیفہ العزت کے کانوں میں پڑے تو اس نے ذرہ بھر سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ یہ الزام بے بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں یہ تو پہلے ہی ڈالا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی عورتوں کا شیدائی ہے۔ ارارہ نے اسے یہ بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حرم کی 4 لڑکیوں کو خراب کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اسی وقت اپنے خصوصی قاصد کو بلایا اور اسے کہا کہ امیر مصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ پردے میں لڑکی واپس کر دو، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ جس وقت خلیفہ قاصد کو یہ پیغام دے رہا تھا، اس وقت قاہرہ سے 10-12 میل دور 3 شتر سوار قاہرہ کی طرف خراما خراما آ رہے تھے۔ وہ مصر کی فوج کے گشتی سنتری تھے۔ مصر کے سیاسی حالات چونکہ اچھے نہیں تھے، جاسوسوں اور تخریب کاروں کی سرگرمیاں رکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھیں۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک میں غداری اور بغاوت کی چنگاریاں بھی سلگ رہی ہیں۔ اس سوڈانی فوج کی طرف سے جسے اس نے برطرف کر دیا تھا، خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ اس فوج کے کماندار، عہدیدار اور سپاہی تجربہ کار عسکری تھے، کسی بھی وقت ملک کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے مخالفین نے صلیبیوں سے دوستانہ کر رکھا تھا۔ ان کے جاسوسوں کو وہ پناہ، اڈا اور مدد مہیا کرتے تھے۔ ان خطرات کے پیش نظر دارالحکومت سے بہت دور دور اور ہر طرف فوج کے چند ایک دستے رکھے گئے تھے۔ ان کے گشتی سنتری دن رات صحراؤں اور ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر گشت کرتے رہتے تھے تاکہ آنے والے خطرے کی اطلاع قبل از وقت دی جا سکے۔ وہ 3 شتر سوار انہی دستوں کے گشتی سنتری تھے جو اپنی ذمہ داری کے علاقے میں گشت کر کے واپس آ رہے تھے۔ آگے مٹی اور پتھروں کی پہاڑیوں اور چٹانوں کا وسیع علاقہ تھا۔ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے۔ انہیں کسی عورت کی آہو زاری سنائی دی، مردانہ آوازیں بھی سنائی دی۔ ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑکی پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ ایک شتر سوار اترا اور اس چٹان پر چڑھ گیا جس کی دوسری طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے چھپ کر دیکھا، ادھر 4 گھوڑے کھڑے تھے اور 4 آدمی بھی تھے، چاروں سوڈانی حبشی تھے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جو دوڑی جا رہی تھی۔ ایک حبشی نے اسے پکڑ لیا اور اسے بازوؤں میں دبوچ کر اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا کر کے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، تم مقدس لڑکی ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہمیں گناہگار نہ کرو، دیوتاؤں کا قہر ہمیں جلا ڈالے گا یا ہمیں پتھر بنا دے گا۔ میں مسلمان ہوں، لڑکی نے چلا کر کہا، تمہارے دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کو خلیفہ کے کتوں سے بوٹی بوٹی کرا دوں گی۔ تم اب خلیفہ کی ملکیت نہیں، ایک حبشی نے اسے کہا، اب تم اس دیوتا کی ملکیت ہو جس کے ہاتھ میں آسمان کی بجلیوں کا قہر، ناگوں کا زہر اور شیروں کی طاقت ہے۔ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ اب جو کوئی تمہیں اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اسے صحرا کی ریت جلا کر راکھ کر دے گی۔
ایک حبشی نے دوسرے سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں نہ رکو، مگر تم آرام کرنا چاہتے تھے۔ اسے بندھا ہوا چلے چلتے اور شام سے پہلے پہلے منزل پر پہنچ جاتے۔ کیا ہمارے گھوڑے تھک نہیں گئے تھے؟ حبشی نے جواب دیا، ہم ساری رات کے جاگے ہوئے نہیں تھے، اسے پھر باندھ لو اور چلو۔ اس نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ اچانک اس کی پیٹھ میں ایک تیر اتر گیا۔ اس کی گرفت لڑکی سے ڈھیلی ہو گئی۔ لڑکی اسے دھکا دے کر بھاگنے لگی تو دوسرے آدمی نے اسے پکڑ کر گھسیٹا اور گھوڑوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک اور تیر آیا جو ایک آدمی کی گردن میں لگا۔ وہ آدمی بری طرح تڑپنے لگا۔ جس آدمی نے لڑکی کو پکڑا تھا وہ گھوڑے کی باگ پکڑ کر لڑکی اور گھوڑے کو نشیبی جگہ لے گیا جو بالکل قریب تھی۔ ایک حبشی اور بھی رہ گیا تھا، وہ بھی دوڑ کر نشیب میں اتر گیا۔ یہ تیر اس شتر سوار سنتری نے چلائے تھے جو چٹان پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے بعد میں جو بیان دیا اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ دیوتاؤں کے نام سے ڈر گیا تھا، لیکن لڑکی نے جب یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں تو سنتری کا ایمان بیدار ہو گیا۔ لڑکی نے جب خلیفہ کا نام لیا تو سنتری سمجھ گیا کہ یہ حرم کی لڑکی ہے۔ اس کا لباس، اس کی شکل و صورت اور اس کی ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ یہ معمولی درجے کی لڑکی نہیں، اسے اغوا کیا جا رہا ہے اور اسے سوڈان میں لے جا کر فروخت کیا جائے گا۔ سنتری کو یہ معلوم تھا کہ تھوڑے دنوں بعد سوڈانی حبشیوں کا ایک میلہ لگنے والا ہے جس میں لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ فوج کو سلطان ایوبی نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ عورت کی عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے 1 درجن آدمیوں کے قتل کی بھی اجازت تھی۔ سنتری نے یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس نے 2 تیر چلائے اور 2 حبشی مار ڈالے۔ اس نے غلطی یہ کی کہ باقی 2 حبشیوں کو پکڑنے کے لیے نیچے اتر آیا، اپنے اونٹ پر سوار ہوا، اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ برداشت فروشوں کا تعاقب کرنا ہے۔ وہ تینوں اونٹوں کو دوڑاتے دوسری طرف گئے، مگر انہیں چٹان کا چکر کاٹ کر جانا پڑا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اونٹ گھوڑے کا تعاقب کر سکتا ہے یا نہیں۔ ان تینوں میں سے تیر کمان صرف اسی سنتری کے پاس تھا، باقی 2 کے پاس برچھیاں اور تلواریں تھیں۔ وہ اس جگہ پہنچے جہاں لڑکی اور حبشیوں کو دیکھا گیا تھا تو وہاں 2 لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سوڈانی حبشی لڑکی کو بھی لے گئے تھے اور اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کے گھوڑوں کو بھی۔ شتر سواروں نے تعاقب میں اونٹ دوڑائے، لیکن وہ ٹیلوں اور چٹانوں کا علاقہ تھا، راستہ گھومتا اور مڑتا تھا۔ انہیں بھاگتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دے رہے تھے جو دور ہٹتے گئے اور خاموش ہو گئے۔ شتر سواروں نے دونوں لاشیں اونٹوں پر لادی اور واپس آ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ لاشیں کس کی ہیں، یہ عام قسم کے بردہ فروشوں کی بھی ہو سکتی تھی۔ انہیں اٹھا لانا ضروری نہ تھا، لیکن لڑکی خلیفہ کی معلوم ہوتی تھی، اس لیے لاشیں اٹھانا ضروری سمجھا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اغوا کرنے والے کون ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پریشانی اور غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں اس کے مشیر اور معتمد بیٹھے تھے، یہ اس کے دوست بھی تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے آپ کو ہمیشہ قابو میں رکھتا تھا، وہ کبھی جذباتی نہیں ہوا تھا، غصہ پی جایا کرتا تھا اور ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھ کر سوچا اور فیصلہ کیا کرتا تھا۔ ایسے حالات نے بھی اسے آزمایا تھا جن میں جابر جنگجو بھی ہتھیار ڈال دیا کرتے ہیں۔ وہ محاصروں میں بھی لڑا تھا اور اس حال میں بھی محاصرے میں رہا تھا کہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ قلعے میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ رہا تھا اور سپاہیوں کے ترکش بھی خالی ہو گئے تھے۔ اس کے سپاہی اس انتظار میں تھے کہ وہ ہتھیار ڈال کر انہیں اس اذیت اور موت سے بچا لے گا، لیکن سلطان ایوبی نے صرف اپنا حوصلہ ہی مضبوط نہ رکھا بلکہ سپاہیوں میں بھی نئی روح پھونک دی۔ مگر اس روز سلطان ایوبی کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا تھا، چہرے پر غصہ بھی تھا، گھبراہٹ بھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ آج پہلی بار میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے، اس نے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ خلیفہ کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیں؟ اس کے نائب سالار الناصر نے کہا۔ میں اسی کوشش میں مصروف ہوں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن الزام کی نوعیت دیکھو جو مجھ پر عائد کیا گیا ہے۔
میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے۔ اس نے میری توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پیغام بلکہ دھمکی قاصد کی زبانی بھیجی ہے۔ وہ مجھے بلا لیتا، میرے ساتھ براہ راست بات کرتا۔ میں پھر بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کیجیے۔ بہاؤالدین شداد نے کہا، میں سوچ یہ رہا ہوں، کیا واقعی حرم سے کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا، یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے خطبے میں سے اس کا نام نکلوا دیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے مجھ پر یہ الزام لگا کر کہ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کرائی ہے، انتقام لینے کی کوشش کی ہے۔ سلطان ایوبی نے عیسیٰ الحکاری فقیہ سے کہا، ایک حکم نامہ مصر کی تمام مسجدوں کے نام جاری کر دو کہ آئندہ کسی مسجد میں خطبے میں خلیفہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس کے ہاں چلے جائیں اور اس سے بات کریں۔ الناصر نے کہا، اسے صاف الفاظ میں بتا دیں کہ خلیفہ قوم کی عزت کا نشان ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم میں نہیں سن سکتا، خصوصاً اس صورتحال میں جب حالات جنگی ہیں اور دشمن کا خطرہ باہر سے بھی ہے اور اندر سے بھی موجود ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دوں گا کہ اس کے محافظ دستے کی نفری کم کر دیں، سوڈانی حبشیوں کی جگہ مصری دستہ رکھیں اور اس کے محل کے اخراجات کم کریں۔ میں اس کے نتائج سے آگاہ ہوں، ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، خدائے ذوالجلال مجھے اس ذلت سے بھی بچا لے گا۔ دربان اندر آیا، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، صحرا کے گشتی دستے کا کماندار اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے، وہ 2 سوڈانیوں کی لاشیں لائے ہیں۔ سب نے دربان کی مداخلت کو اچھی نظر سے نہ دیکھا۔ اس وقت سلطان ایوبی بڑے ہی اہم اور خفیہ اجلاس میں مصروف تھا، لیکن سلطان نے دربان سے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے اپنے دربان سے کہہ رکھا تھا کہ جب کبھی اسے کوئی ملنے آئے وہ اسے اطلاع دے، اور اگر رات اسے جگانے کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً جگا لے۔ سلطان کوئی بات اور کوئی ملاقات التوا میں نہیں ڈالا کرتا تھا۔ عہدیدار اندر آیا، اس کا چہرہ گرد سے اٹا ہوا اور تھکا تھکا نظر آتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بٹھایا اور دربان سے کہا کہ اس کے لیے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ عہدیدار نے سلطان کو بتایا کہ اس کے گشتی سنتریوں نے 4 سوڈانی حبشیوں سے ایک مغویہ لڑکی کو چھڑانے کی کوشش میں 2 کو تیروں سے مار ڈالا ہے اور 2 لڑکی کو اٹھا کر بھاگ گئے ہیں۔ عہدیدار نے بتایا کہ سنتریوں کے بیان کے مطابق لڑکی خانہ بدوش یا کسی عام گھرانے کی نہیں تھی، وہ بہت ہی امیر لگتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کی ملکیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے، سلطان ایوبی نے کہا، خدائے ذوالجلال میری مدد کو آ گیا ہے۔ وہ باہر نکل گیا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے سب حاکم اس کے پیچھے چلے گئے۔ باہر زمین پر 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ایک لاش پیٹ کے بل تھی، اس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا تھا۔ دوسری لاش کی گردن میں تیر پیوست تھا۔ پاس 3 سپاہی کھڑے تھے۔ انہوں نے امیر مصر کو، جو ان کا سالار اعلیٰ بھی تھا، شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ فوجی انداز سے سلام کر کے پرے ہٹ گئے۔ سلطان ایوبی نے ان کے سلام کا صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ان سے ہاتھ ملایا اور کہا، یہ شکار کہاں سے مار لائے ہو مومنو؟ اس سنتری نے جس نے چٹان سے تیر چلا کر 2 آدمیوں کو مارا تھا، سلطان ایوبی کو سارا واقعہ پوری تفصیل سے سنا دیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خلیفہ کی ہی داشتہ ہو؟ سلطان ایوبی نے اپنے مشیروں سے پوچھا۔ معلوم یہی ہوتا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ ان کے خنجر دیکھے۔ اس نے 2 خنجر سلطان ایوبی کو دکھائے۔ جس وقت سپاہی واقعہ سنا رہا تھا، علی بن سفیان لاشوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ انہوں نے سوڈان کا قبائلی لباس پہن رکھا تھا۔ کپڑوں کے اندر ان کے کمر بند تھے، جن کے ساتھ ایک خنجر تھا۔ یہ خلیفہ کے حفاظتی دستے کی خاص ساخت کے خنجر تھے۔ ان کے دستوں پر قصر خلافت کی مہریں لگی ہوئی تھی۔ علی بن سفیان نے کہا، اگر انہوں نے یہ خنجر چوری نہیں کیے تو یہ دونوں قصر خلافت کے حفاظتی دستے کے سپاہی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی وہی ہے جو خلیفہ کے حرم سے اغوا ہوئی ہے اور اغوا کرنے والے خلیفہ کے محافظوں میں سے ہیں۔ لاشیں اٹھواؤ اور خلیفہ کے پاس لے چلو، سلطان ایوبی نے کہا۔
پہلے یقین کر لیا جائے کہ یہ واقعی خلیفہ کے محافظوں میں سے ہے۔ علی بن سفیان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ علی بن سفیان کے ساتھ قصر خلافت کا ایک کماندار آ گیا۔ اسے دونوں لاشیں دکھائی گئی۔ اس نے فوراً پہچان لیا اور کہا، یہ دونوں محافظ دستے کے سپاہی ہیں، گزشتہ 3 روز سے چھٹی پر تھے، ان کی چھٹی 7 دن رہتی ہے۔ کوئی اور سپاہی بھی چھٹی پر ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ 2 اور ہیں۔ کیا وہ ان کے ساتھ چھٹی پر گئے تھے؟ اکٹھے گئے تھے، کماندار نے جواب دیا، اور ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے کہا، یہ سوڈان کے ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو خونخواری میں مشہور ہے۔ ان میں فرعونوں کے وقت کی کچھ رسمیں چلی آ رہی ہیں۔ یہ قبیلہ ہر 3 سال بعد ایک جشن مناتا ہے۔ یہ ایک میلہ ہوتا ہے جو 3 دن اور 3 راتیں رہتا ہے۔ دن ایسے مقرر کرتے ہیں کہ چوتھی رات چاند پورا ہوتا ہے۔ میلے میں وہ لوگ بھی جاتے ہیں جن کا اس قبیلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف عیاشی کے لیے جاتے ہیں۔ میلے میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کے لیے باقاعدہ منڈی لگتی ہے۔ اس میلے سے 1 ماہ پہلے ہی ارد گرد بلکہ قاہرہ تک کے لوگ جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہوں ہوشیار اور چوکس ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیتے۔ ان دنوں خانہ بدوش بھی اس علاقے سے دور چلے جاتے ہیں۔ لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں اور اس میلے میں فروخت ہو جاتی ہیں۔ یہ چاروں سوڈانی اسی میلے کے لیے چھٹی پر گئے تھے۔ میلہ 3 روز بعد شروع ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔